السلام علیکم، میں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. اور عامر ہمارے ساتھ موجود ہے. بات کریں گے صفائی ستھرائی، صاف ستھرا پنجاب کے بارے میں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ بات کریں گے جو پیرا فورس جو ہماری نئی حکومت نے انٹروڈیوس کرائی ہے، کیا ان کی جو اینٹی انکروچمنٹ از ورکنگ ویل اور ناٹ، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور سہیل افریدی کا جو وزٹ تھا لاہور کا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سڑکیں اور یہ جو انفراسٹرکچرز بنا رہے ہیں اس سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، ریئل ڈیولپمنٹ اصل میں کسی اور چیز سے ہوتی ہے. تو یہ ساری ڈسکشن آج کے پروگرام کا پارٹ رہیں گی. تو سر کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہوں. فاطمہ کیسی ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک. سر آپ مجھے بتائیں، یہ صاف ستھرا پنجاب کی جو مہم ایک چلتی آ رہی ہے، اس میں کتنی ہم لوگوں نے ڈیولپمنٹ دیکھی اور کس طریقے سے کام کر دیکھیے یہ ایک کانسیپٹ ایسا ہے، بلکہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اس پہ بہت زیادہ اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ ہیو انگیج مینی مشینری فار دیٹ. بہت سارے ڈمپ ہاؤسز ایسی چیزیں بنائی بھی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس گورنمنٹ کو، ایٹ لیسٹ دے ٹک سم اسٹیپ. وہ اس سائڈ پہ موو کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے، اور جہاں پہ ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا پنجاب ایٹ لیسٹ پنجاب صاف ستھرا پنجاب. آپ جی ٹی روڈ پہ بھی جاتی ہیں تو آپ کو ایک صفائی ستھرائی کا معیار نظر آنا شروع ہو گیا. دیٹ از ویری پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو. واٹ آئی فیل لائک دس از اے ویری گڈ آئیڈیا. آئی ایم شیور کہ پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اینڈ آلسو ود آور نیبرنگ جو ہمارے پروونسز ہیں، اگر ان کے لیے بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تو وائی ناٹ، وہ سیکھیں اس سے. اور اگر آپ چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیے، آپ سندھ ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بٹ سر ہم سوری ٹو کٹ یو، اس میں وہ والی جگہیں بھی آتی ہیں جیسے کہ آپ راوی کے کنارے چلے جائیں، وہاں جھگیاں ہیں کافی، وہ بھی ایریا صاف ستھرا نہیں ہے. اگر تو ان ایریاز کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے جو بالکل کوڑا دان بنے ہوئے ہیں، پھر تو صفائی ستھرائی کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ واقعی صاف ستھرا پنجاب از ورکنگ ویری ویل. وی پیپل کین نیور گیٹ سیٹسفائڈ. یہ فاطمہ میں I do get satisfied, but آپ دیکھیں وہاں دیکھیں ایک بار دیکھیں. I have seen that place personally. I also see that place. میں وہاں پہ جاتا رہتا ہوں. ایک اسکول ہے وہاں پہ، میں اس کو دیکھنے اکثر جاتا ہوں. Okay. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ irregularized settlement تھی، وہ ریگولرائز نہیں تھی. یا تو ان کو ختم کرا دیں. ایسے نہیں ہوتا. اب جتنا کام انہوں نے 25-30 سال میں کر لیا، ہم انہیں راتوں رات یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کے گھر مسمار کر دیں گے. یہ تو باتیں دیکھیں، اگر 30 سال سے ایک چیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ کہ گورنمنٹ نے اگر کوئی انیشیٹو لیا، کام شروع کیا، آپ کو وردی پہنے ہوئے لوگ سڑکوں پہ صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اگر کام کر رہے ہیں تو ہمیں، اور یہ کام ایسے ہی ایکسپینڈ ہوتا ہے نا کہ آپ سب سے پہلے اپنے ایریاز کو ایکسٹینڈ کرتے کرتے سائڈوں پہ نکل چلے جاتے ہیں. پھر وہ ایریاز بھی ہوں گے جن کا آپ نے نام لیا ہے، اور اس پہ بھی سب سے زیادہ میں تو، آپ نے اس میں دوسرا ذکر کیا پیرا کا، پیرا فورس. اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹیگریٹ کرتی ہیں. اوکے، آج آپ جی ٹی روڈ سے لاہور سے گجرانوالہ جائیں، آج سے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے تک آپ کو، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے تھے. ریش ڈرائیونگ، باقی سارا بہت ہیوی ٹریفک ہے. ہاں جی، جو انکروچمنٹ تھی وہ جی ٹی روڈ کے اوپر کھڑی تھی، اوپر جی ٹی روڈ پہ کھڑی تھی obviously. اور اگر آپ انہیں اجازت دیں گے نا تو یہ آپ کو ریگل چوک میں اور انار گلی کے چوک میں بھی جو ہے نا وہاں پہ انکروچمنٹ بنا کے دکھا دیں گے. بالکل ہوں گی. بلال گنج چلے جائیں آپ. جی بالکل، وہاں پہ تو انکروچمنٹ ہونے کا نام ہی لے رہی، بیکاز وہاں پہ آئی ڈونٹ نو کیا سین ہے. آئی ہیو بین لیونگ اوور دیئر سنس مینی ایئرس. اور وہاں پہ جو بائکس ہیں نا، وہ آپ کو روڈ اتنی سی دیتی ہے اور بائک پورا وہ مطلب کہ پارکنگ اپنی گھیر کے کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے. تو ہمیں نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے. اٹس اے گڈ ایفرٹ بائی دا پنجاب گورنمنٹ. That Pira force also, or the other one is about the cleaning, the LWMC. Exactly. So these two are very good initiative, and we should promote it. We should consider like this should be promoted to some small cities of the Punjab also. Punjab میں اگر 30 مختلف اضلاع ہیں تو سب پہ یہ انکریز کریں، اور اس کا امپیکٹ آئے گا. اور وہ امپیکٹ یہ آئے گا، آج اب واک کرنے کے لیے بھی، آج اب ڈرائیو کرنے کے لیے بھی یو آر مور کمفرٹیبل. اور اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک ایسا ٹیکس لگا دینا چاہیے کہ جو صرف اور صرف صفائی اور ستھرائی کے لیے ہو، تاکہ ہم جو 2-3 مہینے یہ اس کے اسموک کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. آج سے 4-5-6 سال پہلے اسموک نہیں ہوتا تھا. یہ کب ہونا شروع ہوا؟ جب ہم وہ انفراسٹرکچر بناتے گئے جس کو ہم نے ریگولرائز نہیں کیا. تو سیم از ود دا پیرا فورس. پیرا فورس نے آپ کے اندرون شہر
وہ علاقے جو کبھی انیکسیسیبل ہو گئے ہوئے تھے وہاں پہ ایکسیس کو نہ صرف بڑھا کے دکھایا بلکہ بڑا جان جاتے تھے جانے سے سر کہ ہم جا ہی نہیں سکتے, بلال یاسین کا حلقہ ہے, ہاں سیدھی سی بات ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہلکا کس کا ہے, جب آپ پولیٹیکلی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے پولیٹیکل سکورنگ کرنی ہے, یا آپ یہ نہ سوچیں کہ اس سے ہمیں ووٹ ہمارے کٹ ہو سکتے ہیں, نہیں, آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس کا پاکستان کو کتنا فائدہ ہے, اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہے. ہم یہاں پہ فاطمہ ہم جو بناتے ہیں نا پلان, ہم پلان ایسے ہی بناتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آ جائے, ہمارے ووٹ خراب نہ ہو, یہاں پہ ہمارے 300 ووٹ ہیں, یہاں پہ ہمارے 500 ووٹ ہیں, تو وہ اس چیز نے ہمارے ملک کا بڑا بیڑا غرق کیا تھا. تو آئی ایم ویری مچ ان فیور یہ جو کچھ ہوا ہے, اور جیسے صاف ستھرا پنجاب اٹ از این ایگزامپل, وائی ناٹ, باقی صوبے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہم سے سیکھ لیں. اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, سہیل افریدی کا وزٹ ہوا لاہور کا 3 دن کا, جس میں ان کو آنے میں تو مشکلات بہت زیادہ ہی فیس کرنی پڑی تھی, پر یہاں آ کے ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا, اور اس کے بعد بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ریل ڈیولپمنٹ روڈز اور انفراسٹرکچر کے تھرو نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات یہ کہ جو سہیل افریدی صاحب تشریف لائے, پہلے تو بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہے ان کو ایکسچینج کرنا چاہیے. ایکسچینج فار واٹ؟ ایکسچینج فار ڈیولپمنٹ. آپ کو ایک دوسرے کے پروگرام دیکھنے چاہیے, کام دیکھنے چاہیے, اس سے بیوروکریسی سے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیاز ایکسچینج کرنے چاہیے. آپ کو اس نیت سے نہیں آنا چاہیے کہ میں لاہور جاؤں گا تو میں نے لاہور کو فتح ہی کر لینا ہے. آپ اس نیت سے مت آئیں. پھر آپ نے یہاں آ کے اس کو آپ نے ایک پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی. اگر آپ نے جلسے کرنے ہی تھے, آپ فیڈرل میں آپ نے کوشش کی, آپ کے پی کے میں جلسے کرتے رہتے, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا, کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ لاہور میں بھی آ کے وہ جلسہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے تھے یا کیا کرنا چاہتے تھے. یہ کام نہیں ہے. اب اسی میں آپ کہتی ہیں جی کہ ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی وہ کہتے ہیں جی کہ سڑکیں اور پل اور انفراسٹرکچر, یہ اچھا میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پھر ترقی ہوتی کیا ہے؟ سر لاہور کی وائی اب ایک علیحدہ ہو گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ ترقی نہیں ہوتی. پھر وہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں آپ جیسے ہی آپ کے پی کے میں انٹر ہوتے ہیں, اگر یہ ترقی کی نشانی نہیں تھی تو پھر انہوں نے میٹرو بس جو کہ لاہور میں بنی پہلے, انہوں نے کیوں بنانے کی کوشش کی کے پی کے میں, اور پھر وہ ایک سکینڈل ہی بن گیا, وہ ایک مذاق بن گیا کے پی کے گورنمنٹ کے پاس. 4-5 سال بعد بجٹ بڑھتا جا رہا ہے, بجٹ بڑھتا جا رہا ہے. بھئی اگر یہ انفراسٹرکچر جو ہے یہ ترقی کی نشانی نہیں ہے تو تم لوگوں نے کیوں بنایا؟ اگر تم لوگوں نے, اور پھر بنا بھی نہیں ان سے, پھر بنتا بھی نہیں تھا. پھر یہاں تک کہ گورنمنٹ کے لیے وہ ایک بالکل ایسے بن گیا جیسے ایک مذاق ہے, تو مذاق بن گیا. اور اگر پنجاب میں یہ ترقی, وہ کہتے ہیں جی انفراسٹرکچر کی ترقی, تو پھر ترقی اور کیا ہوتی ہے؟ شعور آپ کس سے کہتے ہیں؟ شعور یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی جلا دو, گرا دو, ہم نہیں مانیں گے, ہماری نہیں مانو گے تو ہم نہیں مانیں گے. اگر اسی کو آپ شعور کہتے ہیں تو میں پھر اس کو شعور نہیں سمجھتا. میں اس کو ایک دیکھیں ایک آئیڈیالوجی تھی اس کی, جو ہے اٹالین تھا ان کا, سوری تھوڑا سا میں سلپ کر گیا ہوں. اٹس اوکے. ہاں, تو وہ مطلب آپ فاشسٹ ایک پالیسی کسے کہتے ہیں؟ دس از پیورلی اے فاشسٹ پالیسی, کہ آپ کہیں گے جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اگر آپ کے کہنے سے ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ میں نے اگر کے پی کے جانا ہے تو وہاں پہ پتہ چلے کہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, وہ سوئٹزرلینڈ بن گیا ہے. 13 سال آپ کی وہاں پہ حکومت رہی ہے, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آپ کی کرپشن ہے, کرپشن کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو آپ بلیم کر رہے ہیں کہ جی اچھا جی اصل ترقی یہ نہیں ہوتی. سر اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہوں گی. رجب بٹ کے ساتھ ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے, واز دیٹ رائٹ؟ میں رجب بٹ, واز دیٹ رائٹ؟ دیکھیں رجب بٹ ایک نیوٹرل ہو کے جب آپ اس چیز کو بتائیں, واز دیٹ رائٹ جو اس کا لائرز نے پہلی بات یہ کہ آپ چیزوں کو مینپولیٹ نہ کریں. انہوں نے, میں نہ رجب بٹ کی مخالفت کر رہا ہوں نہ وکیلوں کی حمایت کر رہا ہوں, بٹ رجب بٹ جیسے لوگ وہ کیا کرتے ہیں اپنی ویورشپ کے لیے, وہ ایسا کوئی سکینڈل بنا دیتے ہیں, ایسی کوئی بات کہہ دیتے ہیں. دیکھیں مار پڑی, وہ نہ کسی کو ڈڈو ڈوڈو کہتا ہے تو نہ مار پڑتی ہے. اگر ایسے الفاظ استعمال کرو گے تو مجھے یہ بتائیں, اور وہ بھی آپ تاریخ پہ جانے سے پہلے, تو ہی شوڈ بی لٹل کیئرفل. اگر آپ کے انفلوئنشل ہیں, آپ کے لوگ فالوور ہیں, تو خدا کے لیے آپ لوگوں کی بھی عزت کرنی جانیں. اگر آپ انہیں مینڈک کہیں گے یا کوئی چھپکلی کہیں گے, کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں گے, تو ویئر از دیٹ رسپیکٹ؟ رسپیکٹ چاہیے تو پہلے رسپیکٹ دے بھی دیں. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.